دوسرا ہمارا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت. یہ بھی عنوان آج کل کے اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے دن جو ہے مختلف قسم کے اعتراضات اور مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ بڑی واضح ہے. آپ علیہ السلام کی عزت، احترام، تکریم. اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ مسلمانوں کے لیے وہ اپنی جانوں سے زیادہ ان کو عزیز ہونے چاہیے. اور پیغمبر علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں یہ ان کی مائیں ہیں امہات المومنین. آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات. آپ علیہ السلام کی جو ہے مقام بتایا جا رہا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. اپنی آواز کو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کی صحابہ کرام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور امت کے لیے بھی یہی حکم ہے. یہاں پہ ضمناً ایک بات عرض کر دوں. بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے. یہ عقیدہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ عقیدہ قرآن و سنت سے جو ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، کیونکہ جسم اور مکان سے تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اللہ رب العزت ہر جگہ پہ ہر مکان پہ حاضر و ناظر ہے. لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ صفات الہیہ کو صفات رسالت میں جو ہے وہ شامل اور تقسیم کیا گیا. تو حضور علیہ السلام ہر جگہ پہ موجود ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ حضور جہاں موجود ہو، حکم یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور موجود ہے پھر گلے پھاڑ کے تقریریں بھی کرتے ہیں. یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور موجود ہے پھر نعرے بھی لگاتے ہیں. یہ تو بے ادبی ہوئی نا، یہ تو گستاخی ہوئی. جو عقیدہ یہ رکھے حضور موجود ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آواز اونچی کرے. اے قافلے والوں ذرا دیکھ کے چلنا، یہ مدینے کی گلی ہے. نظروں کو جھکاتے ہوئے خاموش گزر جا، بے تاب نگاہیں بھی یہاں بے ادبی ہے. جہاں حضور ہو وہاں آواز تو اونچی کرنا درکنار، سانس بھی اونچی لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی بے ادبی ہے. کیسے بے ادب لوگ ہیں کہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں حضور موجود ہیں، اپنی محفل میں کرسی بھی چھوڑتے ہیں کہ یہاں حضور تشریف فرمائے ہوں گے، اور تقریریں بھی گلے پھاڑ کے کرتے ہیں. حضور کو موجود ہونے کا، حضور کے موجود ہونے کا جو ہے وہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں، نعرے بھی زور زور سے لگاتے ہیں. کیسا کلیجہ ہے ان لوگوں کا، کیسے عاشق ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آواز کے سامنے، آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول، بات بھی بے رخ انداز میں نہ کرو آپ علیہ السلام سے. اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کے گھر میں گئے، حضور نے دعوت کی، کسی حجرے میں بیٹھے تو کھانا کھانے کے بعد صحابہ باتوں میں لگ گئے، کوئی مسائل دینی سیکھ رہے ہوں گے، پوچھ رہے ہوں گے حضور سے. حضور کی صحبت میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ جب کھانا کھا چکو فانتشروا، پھر جاؤ اپنے گھروں کو. حضور علیہ السلام کو گھر میں ذرا سی ناگواری تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو یہ گھر میں جو گھر کے وقت ہیں اس وقت میں تم بیٹھ کے کوئی دینی مسئلے پوچھ رہے ہو، تو یہ وقت حضور کے گھر کا ہے، اس میں تھوڑی سی ناگواری پیش آ رہی ہے، یہ بھی اللہ نے برداشت نہیں کی. فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے اس چیز کی. ولا مستأنسین لحدیث، اب باتوں کرنے کے لیے نہ بیٹھ جاؤ، تو کھانا کھا لیا اب جاؤ. اور صحابہ کرام حضور علیہ السلام کوئی بات فرماتے تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ذرا دوبارہ فرما دے. تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے راعنا،
ہماری رعایت کریں ذرا. تو منافقین جو تھے وہ بڑے شرارتی تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ راعینا، تھوڑا سا زبان کو ٹیڑھا کر کے، راعینا کا مطلب ہے ہماری رعایت کریں، اور راعینا کا مطلب ہے ہمارا چرواہا، ہماری بکریاں چرانے والا. یہ تھوڑے سے لفظ تبدیل ہونے سے اب اس لفظ میں شائبہ تھا بے ادبی کا، گستاخی کا. صحابہ کی نیت میں گستاخی بھی نہیں تھی. اللہ نے فرمایا ایسا لفظ ہی نہیں بولنا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا نہ کہو تاکہ ان کو گستاخی کا، بے ادبی کا موقع ہی نہ ملے. تم کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، نظر کرم کیجئے ہم پر. راعنا کا لفظ نہ کہو. یہ اللہ رب العزت نے آداب سکھائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جانے کے، آپ سے گفتگو کرنے کے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے، آپ علیہ السلام سے محبت کرنے کے، آپ علیہ السلام کی ذات کو سمجھنے کے. اتنی بڑی ذات اور کوئی اٹھ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، توہین کرے، گستاخی کرے، اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں برداشت نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے بڑے واضح طور پر والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، آخرت میں بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، سورۃ توبہ میں فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کی استہزاء کرنے والے کو کافی ہو جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کافی ہوئے بھی ہیں. اب اس تفصیلات میں اگر جائیں کہ کیسے کیسے واقعات، ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا، ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، عتبہ کے ساتھ کیا ہوا، ایک ایک واقعہ ہے. آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، ان واقعات کی طرف جائیں تو آگے سیرت کے عنوان میں کچھ واقعات آئیں گے بہرحال ضمناً. تو ان دشمنوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا حالت ان کی ہوئی. ایک بندہ تھا ولید بن مغیرہ. اس ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. اور گستاخی میں کیا کہا، آپ علیہ السلام کا اسم گرامی تھا محمد. محمد کا معنی ہے جس کی تعریفیں کی جائیں اور تعریفیں ختم نہ ہو. اور اس نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ میں محمد. اب یہ ایسا نام تھا کہ کوئی دشمن بھی نام لیتا تو وہ بھی تعریف کر رہا ہوتا. اس نے کہا کہ میں تو یہ نام نہیں لوں گا. اس نے نام کو بدلا اور اس نے کہا جی اس کا نام محمد نہیں، اس کا نام مزمم ہے. معاذ اللہ، مزمم کا معنی ہے جس کی مذمت بیان کی جائے. یہ لفظ اس نے کہا. اللہ رب العزت نے سورہ قلم نازل فرمائی، نون والقلم وما یسطرون. فرماتے فرماتے اس کی وہ کیفیت اللہ رب العزت نے بیان کی. آخر میں اللہ رب العزت نے اس کے لتے لیتے فرمایا کہ یہ چرب زبان ہے، یہ آپ کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے. کرتے کرتے فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، یہ حرام زادہ ہے. یہ قرآن میں اللہ بیان فرما رہے ہیں گستاخ کے لیے. یہ لفظ ہم عام طور پہ اس کو کہتے ہیں یہ گالی دی ہے، سخت لفظ ہے. اللہ نے گستاخ رسول کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. ولید بن مغیرہ کو پتہ چلا کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے. اب تھے تو کافر، لیکن یہ مانتے تھے کہ حضور کی زبان پہ جو بات آ جائے وہ جھوٹی ہو نہیں سکتی. آج کا نام نہاد مسلمان، نام نہاد عاشق رسول، اس کو یقین نہیں آتا کہ حضور کی زبان سے پہ آنے والی بات جھوٹی نہیں ہوتی. کافروں کو یقین تھا. تلوار اٹھائی، ماں کے سر پہ پہنچ گیا. کہتے بتا میرا باپ کون ہے. اس نے کہا وہ کیا گیا تجھے. اس نے کہا بتاتی ہے یا تیری گردن اڑاؤں. اس لیے کہ زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، لیکن یہ بات جس شخص کی زبان سے نکلی ہے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا. بتا میرا باپ کون ہے. وہ کہنے لگی جو مغیرہ ہے نا وہ اس قابل نہیں تھا کہ میرے حقوق ادا کرتا. فلاں ایک چرواہا تھا، میں نے اس سے تعلقات بنائے تو اس سے تو پیدا ہوا. اس پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے، بے ادبی کرے، گستاخی کرے، اسے کہو کہ جا کے اپنی ماں سے اپنے باپ کا نام پوچھ لے، وہ حلال ہی نہیں ہو سکتا، وہ حرام زادہ ہوگا. تو ختم ناموس رسالت کا مسئلہ ایسا عنوان ہے کہ اس میں بے ادبی گستاخی کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اور جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوا ومن سب اصحابی فجلدوا، جو میرے کسی نبی کو جو کسی نبی کو گالی دے، توہین کرے، بے ادبی کرے، گستاخی کرے، اشارتاً کنایتاً کسی صورت میں، اس کو قتل کر دو، اور جو کسی صحابی کی توہین کرے اس کو کوڑے مارو، وہ بھی معافی کے لائق نہیں، اس کو کوڑے مارو۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے انبیاء کی توہین گستاخی کرنے والا گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا آپ علیہ السلام، اور پھر عملاً بھی حضور نے کر کے دکھایا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک صحابی تھے نابینا تھے، ان کی ایک باندی تھی جو حضور کی توہین کرتی تھی، بے ادبی کرتی تھی، انہوں نے منع کیا، جھڑکا، نہیں باز آئی، انہوں نے چھری اٹھائی، رات کے وقت حضور کی توہین کی، اس نے اس کے پیٹ میں گھسا دی اور اس کو قتل کر دیا۔ صبح جب پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے کیا ہے؟ وہ صحابی کانپتے ہاتھوں سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میری باندی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور میرے 2 موتیوں جیسے اس سے بچے ہیں، لیکن آپ کی ہجوہ کرتی تھی، آپ کی گستاخی کرتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کا خون رائگاں ہے، اس کا خون ضائع ہے، اس کے کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کوئی دیت نہیں ہوگی، کوئی قصاص نہیں ہوگا۔ کعب بن اشرف یہودی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں من لکعب بن الاشرف، کعب بن اشرف یہودی کے لیے کون ہے؟ کون تیار ہے کعب بن اشرف کے لیے؟ تو 2 صحابہ، حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے کچھ باتیں اس سے کرنی ہے، شاید وہ جھوٹ پہ مبنی ہو، لیکن اگر آپ اجازت دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، جنگ کے لیے تدبیر جائز ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کعب بن اشرف کے پاس گئے، کہا کہ یہ جو شخص ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا، یہ جو شخص ہے یہ ہم سے جو ہے وہ مال طلب کرتا ہے، اور ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اب ہم پھنس گئے ہیں، اطاعت کی بات کر لیا تو جب تک بات واضح نہ ہو اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیا کریں؟ تو یعنی کہ اس کو دل میں نرمی پیدا کی، اپنے لیے جگہ بنائی، اس نے یہ سمجھا کہ یہ آنا چاہتا ہے ہماری طرف۔ تو کعب بن اشرف یہودی کہنے لگا کہ ابھی تک کدھر، ابھی تو یہ تمہیں بیچ کھائے گا، تمہارے گھروں کو بھی لوٹے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہم اب ایک دم تو پلٹ نہیں سکتے، ظاہر ہے جب تک سارا کچھ کھل نہ جائے، تو اب ہمیں پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہمیں کچھ قرضہ دے دو۔ تو اس نے کہا اچھا کچھ دیت رکھو ہمارے پاس۔ نے کہا دیت تو کچھ ہمارے پاس رہن رکھو۔ حضرت ابو مسلمہ فرماتے ہیں رہن رکھنے کے لیے تو کچھ ہے نہیں۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اپنی جو ہے وہ عورتیں ہمارے پاس رہن رکھو۔ حضرت ابو محمد بن مسلمہ اس نے بات غیرت والی کی، لیکن اس وقت چونکہ مجبوری تھی برداشت کیا۔ کہنے لگے تم عرب کے حسین و جمیل مرد ہو، ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس کیسے رہن رکھ سکتے ہیں؟ کہا اچھا اپنے بچوں کو رکھو۔ کہا لوگ گالیاں دیں گے کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنے بچوں کو رہن رکھ دیا ہے۔ کہا پھر اپنی تلواروں کو۔ اب وہ چھیڑ رہا تھا، یہ 3 چیزیں عربیوں کی غیرت، اولاد، بیوی اور تلوار، تلواروں کو رکھو۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں رات کو تلواریں اسلحہ لے کے آؤں گا، اپنی ساری تلواریں تمہارے پاس جو ہے جنگی ساز و سامان رہن رکھ دوں گا۔ رات کو گئے، ساتھ حضرت ابو نائلہ ہے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، آواز دی کعب بن اشرف ذرا باہر آؤ۔ اس کی جو بیوی تھی وہ بڑی سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی اس آواز سے مجھے خون ٹپکتا نظر آ رہا ہے، اس وقت تجھے؟ اس نے کہا نہیں میرا دوست محمد بن مسلمہ ہے، ابو نائلہ ہے، اور شریف آدمی کو جو ہے رات کے وقت کوئی نیزہ جو ہے پھینکنے کے لیے بلائے تو تب بھی وہ نکلتا ہے۔ وہ جب باہر آیا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جو ساتھی جو ساتھ تھے ان کو تیار کر رکھا تھا کہ جب میں اس کو سر کی خوشبو لوں گا، اس کے سر کو پکڑوں گا تو تم نے اسے قتل کر دینا ہے۔ اب یہ کعب بن اشرف یہودی آیا تو جب پہنچا تو حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ کیا خوشبو تیرے ساتھ تیرے سر سے؟ وہ کہنے لگا میرے پاس ایسی حسین و جمیل عورت ہے جو ہر وقت خوشبو میں بسی رہتی ہے، اپنے گھمنڈ میں تھا۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کیا میں تیری خوشبو، سر کی خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا بالکل سونگھو۔ اب سر کی خوشبو ایک دفعہ سونگھی، سارے ساتھیوں نے سونگھی، دوبارہ کہا میں دوبارہ سونگھ سکتا ہوں۔ جب دوبارہ سر آگے کیا، انہوں نے سر کو جب صحیح پکڑ رکھا، اشارہ کیا، انہوں نے قتل کر دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بشارت دی کہ جس نے کعب بن اشرف کو قتل کیا اس کے لیے جنت واجب ہوگی. گستاخ رسول کی یہ سزا ہے. ایک اور تھا ابو رافع یہودی، بڑا قلعہ تھا اس کا، اس قلعے کے اندر رہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے ابو رافع کے لیے؟ اور ایک ابو افق تھا، اس کو بھی حضور نے قتل کروایا. یہ بھی حضور کی توہین کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے اس کو واصل جہنم کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کے اس کو اسی طرح ایک طریقہ کار اختیار کیا، اس کے قلعے میں داخل ہوئی، اس کو رات کو قتل کر دیا. جاتے جاتے سیڑھی سے ٹکرائے تو حضرت عبداللہ بن عتیق کی جو ہے وہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. واپس آئے، ایک جگہ ایک درخت کے پاس چھپ کے بیٹھ گئے. ساتھیوں کو کہنے لگے آپ جاؤ، اور خود صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے، رات کو قتل کر کے آگے محل میں کہ صبح یقین ہو جائے کہ واقعی یہ گستاخ واصل جہنم ہوا ہے یا نہیں ہوا. صبح جب اعلان ہو گیا کہ ابو رافع قتل ہو گیا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ ارادہ کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو دنیا میں دیکھے، وہ عبداللہ بن عتیق کو دیکھ لے، وہ عبداللہ بن عتیق کو دیکھ لے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی ٹانگ ذرا آگے لاؤ. آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے شفا عطا فرمائی، وہ ٹانگ بھی درست ہو گئی، وہ ہڈی بھی درست ہو گئی. کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کبھی اس ٹانگ کو تکلیف بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ابن الخطل نامی ایک یہودی تھا، ایک گستاخ تھا. اس نے 2 باندیاں پال رکھی تھی اور وہ گستاخی کرتی تھی. ان سے آپ علیہ السلام کی جو ہے ہجوہ میں آپ علیہ السلام کی گستاخی میں اشعار پڑھایا کرتا تھا. جب مکہ فتح ہوا نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ کے نام رکھے کہ یہ 8-10 بندے ہیں، یہ گستاخ ہیں. ساروں کے لیے معافی کا اعلان کیا. فرمایا جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے معافی ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے معافی ہے. لیکن جو گستاخ ہیں ان کے لیے معافی آج بھی نہیں ہے. حرم وہ جگہ ہے کہ حرم کے اندر گھاس کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، جانور کا شکار کرنا بھی حرام ہے. لیکن گستاخ رسول عبداللہ بن خطل جب اسے قتل کرنے کے لیے صحابہ آگے بڑھے نا، تو وہ جا کے غلاف کعبہ میں چھپ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ وان استطار فی غلاف الکعبہ، اس کو قتل کرو، اگرچہ یہ کعبے کے غلاف میں کیوں نہ چھپ جائے پھر بھی اس کو قتل کر دو. گستاخ رسول غلاف کعبہ میں چھپے تب بھی اس کے لیے، اور تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو بندہ، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اجمع علی ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما او کافرا، کہ اجماع ہے اس بات پر، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں جو متفق علیہ ہے تمام اہل سنت کے نزدیک. وہ فرماتے ہیں کہ جو گستاخی کرے، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، توہین کرے، انہو کافر مرتد، وہ کافر ہے، مرتد ہے، وحکمہ القتل، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور تمام علماء نے اس کی تائید کی ہے، اور اجماع ہے امت کا اس بات پر، تمام علماء کا، کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے. اور آئین پاکستان 295C، اس میں بھی یہی متن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص قولاً، فعلاً، تحریراً، تقریراً، اشارتاً، کنایتاً، کسی صورت میں بھی گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے، اس کی سزائے موت ہے. یہ 295C پاکستان کا قانون ہے.